من عباد العلماء وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وکان اللہ بکل شیء علیما وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ قال ہی اہلک الذکر او کما قال نبی علیہ الف الف تحیۃ والسلام منا احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ کے سامنے قرآن پاک سے دو جگہ سے مختصر سی آیت پیش کی ہے۔ حدیث مبارکہ سے ایک حدیث مبارک پیش کی ہے۔ قرآن شریف کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے علماء کرام کی علم والوں کی شان کو بیان کیا اور فرمایا کہ جو علم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک خاص صفت ڈرنا ہے، ویسے تو بہت سی بات ہیں لیکن ایک خاص صفت ڈرنا ہے۔ یہ ڈرنا ایسی صفت ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں کو بجا لاتا ہے۔ اگر یہ ڈرنا نہ ہو تو آدمی گناہوں سے نہ رکے اور نیکیوں کو بجا نہ لائے۔ یہ ڈرنا پھر عام ہے، ایک دنیا والوں کا دنیا والوں سے ڈرنا، وہ بھی اپنا اثر رکھتا ہے، لیکن ایک ہے بندوں کا، دنیا والوں کا اللہ پاک سے ڈرنا، اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اس کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ آدمی ہر گناہ سے بچ جاتا ہے اور ہر نیکی کو بجا لانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ یہ جتنے بھی بچے ہیں گناہوں سے، اللہ کے ڈر سے بچے ہیں، اور جس کو اللہ کا ڈر نہیں، وہ کیا حرم، کیا مسجد، کیا دین کی جگہ، کیا دنیا کی جگہ، اس کو کوئی ڈر نہیں پھر۔ اور جس کو ڈر ہے وہ جنگل میں ڈرتا ہے، ہر جگہ ڈرتا ہے، وجہ کہ اس کو اللہ کا خوف، اللہ کا یقین، اللہ کا ڈر، آخرت کا اس کا یقین آ چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ تبدیلی آ گئی ہے۔ پہلے وہ گناہوں کو ہاتھ لگاتا تھا، اب گناہوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس کی وجہ اس کا ڈر، اس کا خوف۔ ایک پولیس کا ڈر ہوتا ہے نا، یہ بھی ڈر ہے۔ آدمی اچھا کھاتا ہو نا، وہ بھی ڈر طبعی طور آتا ہے، ڈر پولیس والے کیا کریں گے، پولیس والے پتہ نہیں کیا کر دیں، قانونی طور یا ویسے بھی جو بھی ہے، تو ایک ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چھوٹوں کو بڑوں کا ڈر ہے، غریبوں کو امیروں کا ڈر ہے، اس طرح سے حاکموں سے محکوموں کو ڈر ہے، یہ رعایا کو بادشاہوں سے ڈر ہے۔ یہ ڈر کی فضا عجیب و غریب ہے، ڈر کی بنا پر گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، اس میں پوری رعایا میں ایک بے نماز نہیں تھا، ایک بھی بندہ بے نماز نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت میں عہدوں کا جو معیار رکھا، وہ نماز باجماعت کو رکھا۔ جو حضرت عمر فاروق کی رعایا میں سے نماز باجماعت 5 وقت کی اہتمام سے ادا کرنے والے ہوتے تھے، ان کو عہدے حضرت عمر فاروق تقسیم کرتے تھے اور ان کو ذمہ داریاں دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو اللہ کے ذمہ داریاں پورا کرے گا وہ عمر کی بھی پوری کرے گا، جو اللہ کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا وہ عمر کی پوری کیسے کرے گا۔ تو اس لیے وہ ضابطہ بنا ہوا تھا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر کسی بھی حاکم وقت کی کوئی نماز نہ پڑھنے کی خبر پہنچتی تھی تو دوسری اطلاع اس کے بعد آتی کہ آپ معذور ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کے یہاں رکھنے اور نکالنے کا جو معیار تھا وہ نماز کا باجماعت پڑھنا حاکم وقت پر فرض تھا۔ حاکم وقت کوئی بھی ہو، درجے و درجے، چھوٹے بڑے بڑے چھوٹے درجات ہوتے ہیں، اگر نظام مملکت کے نظام کے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو حضرت کا دستور یہ تھا اگر یہ علم ہو گیا کہ کسی ایک نماز کی کوتاہی حضرت کے کسی بھی افسر نے کی ہے تو دوسری اطلاع اس کے بعد آتی تھی کہ آپ معذور ہو چکے، فوراً اس کے معذوری کا حکم نامہ آتا تھا۔ تو وہ اس لیے آپ کے دور میں پوری رعایا میں جتنے خواتین و حضرات بڑے اور چھوٹے سبھی با نماز با جماعت نماز پڑھنے والے تھے۔ اس کے پھر برکات تھے جو برکات آج ہم سن کے تعجب کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک لڑکی کا دودھ گر گیا اور وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی میری جو مالکن ہے وہ مجھ کو مارے گی۔ حضرت عمر فاروق کو اس کی اطلاع ہوئی کہ لڑکی کے ہاتھ سے دودھ گرا ہوا ہے، وہ رو رہی ہے، مالکن کا خوف ہے کہ مالکن مجھے مارے گی، یعنی مالکہ جو ہے، خادمہ جو ہوتی ہے، وہ اس کی جو بڑی ذمہ دار ہوتی ہے، اس کو ڈر تھا کہ مجھے مارے گی، مجھے کون بچائے گا۔ وہ دودھ مجھ سے گر گیا، وہ زمین پی گئی۔ حضرت عمر تشریف لائے، حضرت عمر نے زمین کو درا مارا، وہ فرمایا وہ زمین اگر تو عمر نے کیا ظلم تو دودھ پی لے، اگر عمر نے ظلم نہیں کیا تو دودھ اوپر لیا، واپس لیا، اس بچے کا دودھ کا برتن میں بھر کے اس کو دوں گا، یہ اپنی مالکن سے سزا نہیں پائے گی۔ دودھ زمین اوپر لے آئی، وہ برتن بھرا گیا، لڑکی کو دیا گیا، وہ لڑکی نے اپنی مالکن کو پہنچائی اور نجات پائی۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایسے کام ہو گئے جو دنیا یاد رکھتی ہے۔ حضرت جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران حضرت کے جو لشکر کے سپہ سالار تھے وہ گھیرے میں آ گئے، دشمنان نے چاروں طرف پہاڑوں سے ان کو گھیر لیا اور ان کو اطلاع نہیں ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں جیسے وہ گھیر لیتے تو سارے سپہ سالار اور فوج مطلب ماری جاتی۔ تو حضرت نے خطبہ دیتے ہی اس کو اشارہ کیا، اللہ نے وہ آواز یہاں مدینہ پاک سے وہاں دور تک پہاڑوں میں سپہ سالار کو پہنچا دی۔ فوراً اس نے دیکھا تو پہاڑوں پر لشکر چاروں طرف سے ان کو گھیر رہے ہیں، اور فوراً آپ نے لشکر کو حکم دیا کہ آپ اوپر آ جاؤ تاکہ ان کا دفاع کریں، مقابلہ کریں۔ تو لشکر سے وہ کفار ناکام ہو گئے اور عمر کا لشکر کامیاب ہو گیا۔ بعد میں لوگ کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اور خطبہ دیتے آپ نے ایسے کیا جملہ کہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ تو لشکر سے مخاطب ہو گئے ہیں، اور امیر لشکر کو کہا ہے کہ جبال اس پہاڑ سے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ لشکر جب لوٹے گا تو ان سے معلومات ہو جائیں گی۔ لشکر جب لوٹا ان سے پوچھا گیا کہ ہم کو کفار گھیر رہے تھے پہاڑوں کے طرف سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے، اور ہم ختم ہو جاتے دائرے کے چاروں طرف سے جب گھیرا ہوتا، لیکن اچانک عمر فاروق کی آواز آئی کہ ہم سے کہا کہ پہاڑ کو دیکھو۔ جب پہاڑ کو دیکھا تو لوگ پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے، تو ہم اوپر آپ چڑھائی پر آ گئے، مقابلے میں ان کو تیز نیز کر دیا اور ہم کامیاب ہو کے آ گئے۔ اہل مدینہ نے کہا اللہ نے عمر فاروق کو کیا اس اپنے لشکر کے لیے جہاں کہیں بھی وہ کام کر رہے ہیں نگہبان بنایا، اور لشکر کی جان مال سب ان کی ساکھ بھی عزت بھی محفوظ فرمائی اور فتح عطا فرمائی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ذکر کی برکت، نماز کی برکت، دین کی برکت، اللہ کے نام کی برکت، قرآن کی برکت۔ تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ انسان جو کوئی کچھ کامیاب ہوتا ہے وہ علم سے ہوتا ہے۔ جب تک وہ علم نہیں سیکھے گا
کامیاب نہیں ہوئے گا. چاہے علم تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، یہ الگ موضوع ہے. چاہے نماز کا علم ہے، قرآن پاک کا علم ہے، حدیث پاک کا علم ہے، ہاں جی تقویٰ کا علم ہے، جو بھی ہے دین علم ہے. علم ہے. علم کی شان بلند اور بالا ہے. ہر ایک کو اللہ علم سے نفع دیتا ہے. لیکن علم ایک جسم ہے، اس کی روح ہے. ہر جسم روح مانگتا ہے تو جاندار کہلاتا ہے، اور روح اگر نکل جاتی ہے جسم مردہ کہلاتا ہے. تو جیسے جسم کی روح ہے، روح مل جائے تو جسم جاندار ہے، وہ پہلوان بھی ہے، سب کچھ ہے. اور اگر روح نکل جائے تو وہ ایک لاش ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جسم، اس کی روح عمل ہے. علم کی روح کا نام کیا ہے بھائی؟ عمل. عمل اگر علم میں داخل ہو گیا، علم جاندار ہے، وہ اپنا نفع دکھائے گا. جہاں بھی ہوگا علم، اس کا نفع سامنے آئے گا، کیونکہ علم جاندار ہے. اور اگر علم جاندار نہیں ہے تو پھر اس کا نفع کا اور نقصان ہو جائے گا. ہم حیران ہوتے تھے کہ بھائی علم تو ایک نہ جوہر ہے نہ جسم ہے، یہ تو ایک اعراض میں سے ایک عرض ہے. تو اب اعراض میں سے عرض کو کیسے قوت یا سب چیزیں وجود کیسے دیتے ہیں؟ ہم نے جو معقولات پڑھے، منطق پڑھی، اس میں یہ باتیں بالکل برعکس تھیں. لیکن حضرت کے ہاں یہ باتیں بالکل برعکس تھیں. اللہ والوں کی اپنی بات ہے. تو حضرت کہتے ہیں بھائی علم جسم ہے، اور ہم نے پڑھا تھا علم تو جسم ہے ہی نہیں، نہ جوہر ہے بلکہ عرض ہے. اب جیسے رنگ ہے، رنگ کیا، رنگ کپڑے کو لگ گیا، جب تک اس کے ساتھ کپڑا ہے رنگ ہے. رنگ کا کوئی جسم تو نہیں ہے، تو ایک عرض ہے. سیٹ ہو گیا، بس فٹ ہو گیا. بہرحال تو وہ پھر فرماتے ہیں میاں یہ عمل بھی ایک جسم ہے. اللہ والوں کی نگاہ دیکھیں آپ، عمل بھی کیا ہے بھائی؟ جسم ہے. اس کو روح کی ضرورت ہے. عمل بھی بغیر جسم کے کام نہیں دے گا، بغیر روح کے کام نہیں دے گا. تو عمل کی روح کا نام کیا ہے؟ اخلاص. عمل کی روح کا کیا نام ہے بھائی؟ اخلاص. عمل کر لیا، اخلاص نہیں ہے تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ بتاؤ. علم کیا حاصل، پھر عمل بھی کیا، لیکن اس میں اخلاص نہیں ملا، اخلاص شامل نہیں ہوا. اب بتائیے وہ علم اور عمل نقصان دیں گے یا نفع دیں گے بھائی؟ نقصان دیں گے. حالانکہ بہت نفع والی چیز ہے، علم اور عمل بہت نفع والی چیز ہے، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، یعنی اس کی روح نہیں ہے. پھر حضرت فرماتے تھے فقیروں کہ یہ اخلاص بھی ایک جسم ہے. اخلاص بھی ایک جسم ہے، اس کو بھی روح کی ضرورت ہے، ورنہ اخلاص بھی کام نہیں دے گا. یہ اخلاص برائے ناز تو ہو جائے گا، لوگوں میں شہرت بھی ہو جائے گی، سب ہو جائے گا، اللہ کیا کام نہیں دے گا. اخلاص کی روح کا کیا نام ہے؟ اب ہم سوچتے حضرت کیا فرمائیں گے. حضرت فرماتے فقیر و اخلاص کی روح کا نام اللہ کی رضا. اخلاص کی روح کا کیا نام ہے بھائی؟ اللہ کی رضا. اخلاص لوگوں کے نام نموز شہرت اس کے لیے نہ کیا جائے اختیار. اخلاص صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، تو پھر اخلاص بہت جاندار ہے بھائی. اللہ کی رضا والا جو اخلاص ہوتا ہے نا، اس کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے. حتیٰ کہ حدیث باغ میں آتا ہے ایک کھجور کا دانہ. کتنا؟ ایک کھجور کا دانہ. ایک شخص نے روزہ دار کو روزہ افطار کرا دیا. ایک دانہ کھجور، یک دانہ، زیادہ نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر ثواب جب اس کو دیں گے، وہ اود پہاڑ کے برابر ہوگا. اود پہاڑ مدینہ پاک میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا ہے، اور اود پیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بہت پیار کرتا ہے. عجیب شان ہے. تو ایک شخص نے میری دعوت کر لی مدینہ پاک میں کہ اس نے کہا جی آپ ہمارے ہاں چلیں. اچھا چلو، ہم نے کہا بھی مدینہ پاک کے آس پاس کے علاقے بھی دیکھ لیں گے، اور دعوت بھی ہو رہی ہے. ایک طبی طور پر جو طلبہ ہوتے ہیں نا، ان کو خوشی کس چیز سے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ دعوت سے. ہاں، جس دن وہ دعوت کا آ جائے نا،
تو کیا بات ہے، طلبہ ایک سے ایک خوش ہوتے ہیں، آج بھائی دعوت ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، عجیب بات ہے۔ بہرحال تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، مدینے سے باہر نکلے تو پہاڑ آیا، تو میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کون سا پہاڑ ہے؟ اس نے کہا جبل احد۔ اچھا، تھوڑی دیر اور چوراہے سے گزرے تو میں نے پھر کہا بھائی یہ کون سا پہاڑ ہے؟ اس نے کہا احد۔ وہ تھوڑا سا لہجہ بدلا۔ پھر تیسری بار میں نے پھر پوچھ لیا، اس نے کہا آپ کو ایک بار بتایا، 2 بار بتایا، آپ پھر تیسری بار پوچھتے ہیں، آپ جبل احد کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہم آپ کے ساتھ دعوت کو چلے، ہم نے کہا چلو معلومات لے لے، کوئی ہم سے پوچھے گا ہم بتا سکیں گے بھائی یہ پہاڑ فلانا، یہ فلانا۔ اس نے کہا اچھا آپ اس لیے بار بار پوچھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں بھائی، ہم نئے آدمی ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں پہاڑوں کے نام سے بھی باخبر ہو جائے۔ اس نے کہا یہ جبل احد 15 کلو میٹر، یہ 15 کلومیٹر کا پہاڑ ہے۔ پھر میں چپ ہو گیا، میں نے کہا بھائی آپ خاموش ہو کے بیٹھو، اب کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے بات نہ کی، میں نے کہا بھائی یہ تو اس کا گاڑی پہلے آ جائے گا، اس کا گاڑی پہلے آ گیا۔ تو بہرحال تو یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، اور آپ سلام کی محبت کی بنا پر اللہ نے اس کو سونے کا بنا دیا ہے۔ جب بھی رب والوں کو ضرورت پیش آئے گی، یہاں سے اللہ ان کو سونا دے گا۔ آپ سوچیں، ایک دانہ کھجور اور 15 کلومیٹر تک اس کا ثواب پھیلا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا انعام کتنا بڑا ہے بھائی، بہت بڑا ہے یا نہیں؟ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ آپ سوچیں ایک کھجور کیا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ لسی یا ایک دودھ یا لسی جو بھی ہو کوئی پلاتا ہے، اس کا بھی اجر ثواب بہت بڑا ہے، بہت بڑا، غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ تو یہ پیارے نبی کا ارشاد مبارک سچا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، کوئی شک نہیں۔ اس لیے یہ ذکر اذکار کے جو فوائد برکات ہیں، تو صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو، جنت کے باغوں سے کھایا پیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، دنیا میں جنت کے باغ کہاں ہیں؟ عام نظر میں تو پتہ نہیں ہے نا کہاں ہیں۔ اگر جنت کے باغ کا پتہ چلے تو آدمی کہ چلو یار وہیں چلے، وہیں چلے، ہے نا؟ مزیدار باغ ہیں، مزیدار میٹھی میٹھی کھجوریں، میٹھے میٹھے پھل، چلو وہیں چلیں، کیا خیال ہے نا؟ تو آپ سے نے فرمایا وہ حلق ذکر کے حلقے، ذکر کی مجلس، ذکر کی جماعت جہاں بھی ہوگی ذاکرین کی، سمجھو جنت کی جماعت ہے، اور جنت کے پھل کھا رہے ہیں، جنت کے میوے لٹائے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی یقینی خبر ہے اللہ کے ذکر کی، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی فضیلت پیارے نبی نے وعدے کر دیا، اور آپ وسلم کے لیے فرما دیا رسول پاک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کامیابی، اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے وہ اللہ کو یاد کرے اور رسول پاک کو وہ ان کی نقش قدم پر چلے اور ذکر کی کثرت کرے، کامیابی کا اصول آ گئے۔ آسان ترین اصول ہے، آسان ترین۔ ایک ہی ذات اقدس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جماعت صحابہ کرام کی، آپ اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ رسول پاک کے نمونے اسوہ حسنہ، نفع ہی نفع، نفع ہی نفع، نفع ہی نفع۔ ابھی اگر ایک دفعہ ہم نے کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا کہا؟ سب کہہ لو، تو ایک میزان کا ترازو بھر گیا، اور اگر انہوں نے کہہ دیا الحمدللہ تو دوسرا مکمل آسمان زمین سمیت بھر گیا، مکمل آسمان زمین فل ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ تملا المیزان، الحمد شریف میزان کو بھر دیتا ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ یہ چھوٹے سے کلمات ہیں، انعامات بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کے ساتھ انسان کی زندگی جو ہے قیمتی ہو جاتی ہے، اس کی بڑی
مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے یہ خلیفہ تھے، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ اکثر بزرگ کہتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر ہے 7 سالہ طاعت بیریا، ایک زمانہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اچھا، یہ عام فارسی کا جملہ ہے اور مشہور ہے۔ تو حکیم الامت نے فرمایا مفتی صاحب آپ کو اس میں شک ہے؟ تو علم والے لوگ بڑے سمجھ والے ہوتے ہیں، فوراً کہنے لگے یا حضرت فقیر کو شک تو نہیں ہے، فقیر آپ کی تحقیق چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا مفتی صاحب آپ میری تحقیق چاہتے ہیں؟ مسلم نے کہا جی ہاں حضرت۔ اچھا بھائی اچھا، سنو پھر سنو، میں کہتا ہوں یہ بہت کم فضیلت بتاتے ہیں، فضیلت کہیں زیادہ ہے۔ حضرت حیران ہو گئے، فرمانے لگے یک زمانہ صحبت باولیا بہترد 1,00,000 سالہ طاعت بیریا، ایک لادہ بولتے ہیں اردو میں گھنٹے کو، اور عربی میں 7 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، گھڑی بھی بولتے ہیں، لادہ بھی بولتے ہیں، 7 بھی بولتے ہیں، گھنٹہ بھی بولتے ہیں، ایسے نام ہیں سارے، کوئی مطلب سمجھ جاؤ، مطلب یہی ہوتا ہے اتنی دیر۔ جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، کوئی زیادہ لمبا ہم بھی نہیں بیٹھتے، گھنٹے سے قریب آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، تو فرمایا کہ 1,00,000 سال بیری عبادت سے بہتر ہے۔ 1,00,000 سال، یہ سوچے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو جب سے یہ پتہ چلا، میں نے دیکھا سنا، مفتی اعظم پاکستان نے ایک دن بھی ضائع نہیں کیا، ایک دن۔ اور ان کے دارالعلوم میں ابھی بھی روزانہ ذکر اور بیان ہوتا ہے، روزانہ کا معمول ہے، تو انہوں نے ایک دن ضائع نہیں کیا۔ ہم اس وقت پڑھتے تھے بنور ٹاؤن میں، حضرت کے جنازے میں بنور صاحب بھی گئے، ہم بھی گئے، سارے علماء گئے بہرحال۔ تو وہ یہ سمجھنے کی بات ہے، روزانہ وہاں مجلس ہوتی تھی، وہ لیٹے لیٹے بیماری میں بھی مجلس ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ تو اصل میں یہ اہمیت کی سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو اہمیت آ جاتی ہے وہ پھر عاشق و دیوانہ، وہ اس کے پیچھے عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ جس کو سمجھ میں نہیں آتی وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر وقت ضائع کرتا ہے، اور اس سے بڑا وقت قیمتی ہو ہی نہیں سکتا کہ 1 گھنٹہ 1,00,000 سال بن جائے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اہل اللہ کی مجلس سے بہت خوش اور بہت دلربا، ایمان کے افزون، ایمان کی زیادتی کا ذریعہ ہیں۔ اس کی عظمت کو سمجھیں۔ اور حضرت شیخ الحدیث محمد ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے، میں فضائل اعمال تبلیغی نصاب جو ہے، تو اس میں دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ تقریباً 52 آیتیں قرآن پاک کی ذکر کے اوپر، کہیں امر، کہیں فضیلت، کہیں ترغیب، کہیں ترہیب، مختلف انداز میں اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اور تقریباً 200 اقوال اور 200 سے زائد احادیث اور اقوال صحابہ کرام کے اور بزرگان دین کے حضرت نے جمع کیے ہیں اس تبلیغی نصاب کے اندر، تو جسے آج کل فضائل اعمال کہتے ہیں۔ تو حضرت نے خود 12 سال مولانا زکریا نے ذکر کے حلقے میں پابندی کی ہے، پابندی۔ ان کے والد مولانا یحییٰ صاحب نقش بندی تھے، لیکن ان کو چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ میں بیعت کرائی، اور دونوں سلسلے دونوں طرف سے نور ہی نور ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر وہ مولانا الیاس نے 11 سال لگائے۔ حضرت مولانا الیاس تو کیا شان تھی، حضرت رشید احمد گنگوئی سے خلافت ہے، رشید احمد گنگوئی کی صحبت میں رہے، اور وہ کہتے ہیں وہاں ایک دھوبی گھاٹ تھا، رات کو ہمارے ذکر ہوتا تھا، تو اب دھوبی گھاٹ کا فضا بدل گئی۔ وہ حالانکہ دھوبی گھاٹ تو آپ جانتے ہیں جو بولتے ہیں نا، کپڑے کو پتھر پہ مارتے ہیں، شو شو کرتے ہیں، شو شو ساڈا کی، پھٹتا ہے تو پھٹ جائے، بچتا ہے تو بچ جائے، وہ کپڑے کی گت بناتے ہیں دھوبی، وہ بہرحال وہ ان کا ایک معاملہ ہے۔ لیکن وہاں جو دھوبی گھاٹ تھا گنگوئی شریف کے ساتھ، وہاں کی فضا تبدیل ہو گئی کہ ساری رات اللہ 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 اللہ
پورا علاقہ کہتا یار یہ دھوبی بڑے عجیب ہیں، ایک کپڑے دھوتے ہوئے سارے اللہ 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 پڑھتے ہیں۔ تو وہ فضا بدل گئی وہاں کی، حضرت کی خانقاہ کی برکت سے آس پاس کے لوگ، آبادیاں سب ذاکرین بن گئے۔ سبحان اللہ، یہ عجیب انوارات ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، قدردانی کی اور عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ جماعت بھی آئی ہوئی ہے، جماعت کا جو اکرام کرنا چاہیے تھا وہ ہم سے نہیں ہو سکا۔ ساتھی تھوڑی دیر جتنی بھی جماعت رکے بھرپور تعاون کریں، اور ابھی ذکر کرائیں گے مصعب انشاءاللہ، پھر دعا ذکر کرائیں۔